بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الی 700 ضعف۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر بنی آدم کا عمل، نیک عمل بڑھا دیا جاتا ہے، اس طرح ایک نیکی کے بارے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو 700 نیکیوں تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں تک، اور 10 نیکیوں کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی به یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ جو روزہ رکھے گا اللہ کی خاطر، خدا ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس کی جزا، اس کا اجر و ثواب بروز قیامت میں خود عطا کروں گا۔ ہر عبادت کا اجر و ثواب خدا ذوالجلال نے ہمیں بتا دیا، لیکن روزے کا اجر و ثواب خدا ذوالجلال نے اپنے پاس رکھا۔ فرمایا کہ اس کا اجر اور اس کا ثواب میں اپنے بندے کو خود عطا کروں گا۔ اور پھر فرمایا یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، فرمایا کہ جس نے اپنی خواہشات نفس پر اور کھانے پینے سے رکا رہا، جو شہوت سے رکا رہا، کھانے پینے سے رکا رہا، تو فرمایا کہ اس کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ للصائم فرحتان فرحت، روزے دار کے لیے جو شہوت سے رکا رہا، حالانکہ اس کی حلال بیوی اس کے سامنے تھی، حالت روزے کے اندر وہ اپنی حلال بیوی کے ساتھ اپنے پاس نہیں گیا، تو پھر کیا ہوا؟ حلال رزق اس کے سامنے تھا، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اس کے پاس موجود تھی۔ پانی حالت وضو کرتے وقت پانی اس نے اپنے منہ کے اندر ڈالا، شدید پیاس کی وجہ سے وہ پھر بھی اس پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے حلق کے نیچے نہیں لے کر گیا، تو پھر فرمایا کہ اس روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، 2 خوشخبریاں ہیں۔ وہ 2 خوشخبریاں کیا ہیں؟ فرمایا فرحت عند فطرہ، پہلی خوشخبری اس روزے دار کے لیے یہ ہے افطاری کے وقت۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ جب روزے دار افطاری کے وقت روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اور جو دعا اپنے خالق مالک اور رازق خدا سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی ہوئی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھ کر دعا مانگو، اپنے روزے کی قبولیت کی دعا مانگو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا دین کا ستون ہے۔ روزہ رکھ کر جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ رب العالمین بخاری شریف بلکہ پوری کی پوری سیاستہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور فرشتوں کو یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں سارے کام چھوڑ دو، سارے کام چھوڑ دو، اب روزے داروں کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اور جو روزے دار دعا کرے اس کی دعا پر آمین کہو۔ فرشتے جو ہے خدائے ذوالجلال کی نوری مخلوق، نورانی مخلوق، روزے داروں کی دعاؤں پر روزے دار کے آمین کہنے سے پہلے فرشتے آمین کہتے ہیں۔
اس ماہ مبارک میں عام رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ روزے داروں کے لیے خدائے ذوالجلال اپنے نورانی فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ میرے روزے دار جو ہیں ان کی آمین کہنے سے پہلے تم نے بھی آمین کہنی ہے۔ اسی لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر روزہ رکھ کر دعا مانگنے کا بھی حکم ہے۔ دعا بھی زیادہ سے زیادہ مانگو، کیونکہ ایک دن میں اللہ رب العالمین روزے داروں کی ایک دعا کو لازمی قبول کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ پہلی خوشخبری روزے دار کے لیے روزہ افطار کے وقت ہے، اور پھر دوسری خوشخبری فرمایا کہ عند لقاء ربہ، دوسری خوشخبری اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہے۔ جب خدائے ذوالجلال جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا، تو اس وقت بھی ایک خوشخبری ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ کو روزے دار کے منہ کی بدبو بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ فرمایا کہ وَالصَّائِمُ جُنَّةٌ، روزہ ڈھال ہے۔ ہم میدان جنگ میں اترتے ہیں تو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے ہم اپنے ساتھ ایک ایسی چیز رکھتے ہیں جو تلوار سے ہمیں محفوظ رکھ سکے، جو ہمیں دشمن کے وار سے بچا سکے۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وَالصَّائِمُ جُنَّةٌ، روزے دار کے لیے جہنم سے ڈھال ہے۔ جب انسان گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا تو اس وقت روزہ جو ہے وہ انسان کے اور جہنم کے سامنے آ جائے گا، ڈھال بن جائے گا، اور روزہ خدائے ذوالجلال کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا کہ اے اللہ، اس نے تیری رضا کے لیے ایک روزہ رکھا تھا تو اس کی بخشش کر دے، اس کی مغفرت کر دے۔ تو اللہ رب العالمین روزے کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ، فرمایا کہ بس جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں ہو اور تمہارے ساتھ کوئی بد کلامی کرے، فحش گوئی کرے، لڑائی جھگڑا کرے، تو پھر کیا ہے؟ فَلَا يَرْفُثْ، تو تم ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تم نہ اس سے بد کلامی کرو، نہ فحش کلامی کرو، نہ اس سے لڑائی جھگڑا کرو، بلکہ تم اس سے کہو کہ میں تو حالت روزے میں ہوں، میں تو حالت روزے میں ہوں۔ ہم عام دنوں میں جب لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو جو منہ میں آتا ہے ہم کہہ دیتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ ہماری لڑائی اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ ہم ہاتھا پائی تک پہنچ جاتے ہیں، اگلے بندے کے گریبان تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو روزے کی حالت میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی گالی دے، جب تم سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے، تمہیں کوئی برا بھلا کہے، تو پھر تم نے اس سے یہ کہنا ہے کہ میں حالت روزے میں ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔